الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت محمدیہ امت مسلمہ کو وہ کچھ عطا کیا جو پہلی امتوں کو نہیں دیا، تھوڑا عمل ثواب زیادہ، عمل کم اجر بہت زیادہ، اور پھر ایسے اعمال اور ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے وہ عبادتیں رکھیں جو پہلوں کے لیے نہیں تھیں یا تھیں تو زیادہ، لیکن ہمیں کم مشقت کم، محنت کم، لیکن اجر و ثواب زیادہ، اور ان کا فائدہ، ان اعمال کا، عبادات کا، فرائض و واجبات کا فائدہ جہاں آخرت کی کامیابی میں ہے تو وہاں دنیا میں بھی بے شمار فوائد، دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت میں بھی فلاح و نجات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، اور کوئی بھی شخص جب کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، امت مسلمہ کا فرد بن جاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا امتی بن جاتا ہے، تو اس کے بعد پہلا عمل جس کا حکم ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا فرض عملی طور پر نماز ہے۔ اسلام کا پہلا رکن ادا کرنے کے بعد یہ دوسرا رکن، جیسے کوئی شخص بغیر کلمے کے مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر کوئی شخص نمازوں کا انکار کرتا ہے، نمازوں کو نہیں مانتا، اس دوسرے رکن کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کا بھی پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز
رسول اکرم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس دین اسلام کا بنیادی ستون، اس کی اساس یہ نماز، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جب کبھی پریشانی ہوتی، جب کوئی مسئلہ بنتا، کوئی ٹینشن والی بات ہوتی، تو رسول اکرم علیہ السلام نماز پڑھنے لگتے کہ نماز میں سکون ہے، نماز میں راحت ہے۔ بلکہ آپ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے، ارحنا بہا یا بلال، بلال دیکھو نماز کے لیے بلاؤ تاکہ ہمیں راحت ملے، ہمیں سکون ملے، آرام ملے۔ یہ نماز، جو نمازی، کون سا بھی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، وہ اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ نماز اور نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی کہاں پر؟ جب رسول اکرم علیہ السلام کو معراج پر بلایا اپنی ملاقات میں، بطور ہدیہ، بطور گفٹ، اعلیٰ ترین انعام کے طور پر نبی علیہ السلام کو یہ ہدیہ دیا اور آپ کی امت کے حوالے کیا۔ 50 فرض کی ایک دن ایک رات میں، لیکن پھر اپنے فضل و کرم سے بہانہ بنا کے ان 50 کو 5 کر دیا۔ 5 پڑھیں، ثواب ملے 50 کا، کام عمل تھوڑا لیکن ثواب زیادہ۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کچھ نمازیں، یہ 5 نمازیں، ان نمازوں میں سے بھی کچھ نمازوں کی پابندی کرنے سے اور بھی زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور دنیاوی فوائد بڑھ جاتے ہیں، نامہ اعمال میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور ان نمازوں میں فجر کی نماز، عشاء کی نماز، عصر کی نماز، بعض روایتوں میں، حدیثوں میں ان کا خصوصی ذکر آیا۔ فجر کی نماز تو اتنی اہم اور اتنی عظیم، اتنا اس کا ثواب، اتنی اس کی برکت کہ جو بندہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے اگر ہم قرآن و حدیث سے فوائد اور اجر و ثواب گنوانا شروع کریں تو کچھ وقت زیادہ چاہیے، لیکن آئیں تھوڑی سی توجہ کریں، چند باتیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی طور پر بھی اور آخرت میں بھی، کہ ویسے تو ایک مسلمان کے مطمع نظر میں، اس کی سوچ میں سب سے پہلے آخرت کی کامیابی چاہیے، لیکن ہم دنیا بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اور ہر بندہ، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ صبح سے جب وہ دن کا آغاز کرے تو سارا دن اس کا بڑے امن والا، سکون والا، راحت والا، برکتوں سے بھرپور ہو، اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہو، اس جس طرف کو قدم اٹھائے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں۔ لیکن یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ یہ یہاں قرآن میں اللہ جو فرماتا ہے، نبی علیہ السلام اپنی حدیث سے رہنمائی فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے دن کا آغاز خود صحیح کرتا ہے اور وہ دن کا آغاز اللہ کے نام سے فجر کی نماز سے کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو لیں تو ایک ہی آیت کافی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اقیم الصلاۃ
लिदुलूक अश-शम्स इला ग़सक़ अल-लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा। अल्लाह फरमाते हैं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नमाज कायम करें, नमाज अदा करें सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक। व क़ुरआन अल-फ़ज्र, फजर की कुरान के वक़्त, फजर की क़िरात के वक़्त, फजर में फजर के वक़्त कुरान पढ़ते वक़्त नमाज अदा करें। इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा। अब इस नमाज की खुसूसियत, इस वक़्त की खुसूसियत, क्योंकि बेशक फजर की क़िरात, फजर का कुरान मशहूद है, और मशहूद यानी यहाँ कुछ और भी हाज़री है। फजर के वक़्त कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ा जाता है फजर की नमाज में, इस वक़्त कुछ हाज़री में इजाफ़ा होता है, मशहूद है। तो वो मशहूद कौन है, हाज़री किन की है? वो फरिश्तों की है। कि अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि फजर की नमाज का ज़्यादा एहतिमाम करें, उसमें कुरान एहतिमाम से पढ़ें, लंबी क़िरात भी करें। इस वक़्त अल्लाह के फरिश्ते हाज़िर होते हैं, उस जमात में शरीक होते हैं, उन लोगों के साथ होते हैं जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं, मस्जिद में अदा कर रहे हैं, इमाम साहब उस नमाज में क़िरात कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि फजर की नमाज में क़िरात थोड़ी लंबी भी होती है, और ये इसीलिए ये वो वक़्त है फरिश्तों की आमद का। और ये फरिश्ते जहाँ आते हैं तो क्या लेके आते हैं? फरिश्ते तो आए, हाजिर हुए, लेकिन नमाजियों को क्या फ़ायदा हुआ? ज़ाहिर बात है, एक मुसलमान होने के नाते हम सब ये यकीन रखते हैं, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं तो वहाँ रहमतें होती हैं, वहाँ बरकतें होती हैं, वहाँ अल्लाह का करम होता है, वहाँ अल्लाह का फजल होता है, वहाँ अल्लाह खुश होता है। और फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से फिर दुआएं करते हैं इन लोगों के लिए, और ये फरिश्ते फिर अल्लाह के पास जाकर जब हाज़री देते हैं वापस, तो वहाँ गवाही भी देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे नमाज पढ़ते थे। जैसा कि हदीस पाक में आता है, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यतआक़बु फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार। तुम में फरिश्ते आते जाते हैं, ड्यूटी देते हैं, रात के फरिश्ते भी और दिन के फरिश्ते भी। और ये फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, आते हैं फजर की नमाज में और असर की नमाज में। जब फरमाया, जब फजर की नमाज में आने वाले फरिश्ते, रात वाले फरिश्ते फजर तक मौजूद हैं, जिन्होंने दिन को ड्यूटी देनी है वो भी फजर की नमाज आकर पढ़ रहे। अब रात वाले अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए हो? तुम मेरे बंदों को कैसा छोड़ के आए, क्या कर रहे थे, किस हाल में थे? तो वो फरिश्ते कहते हैं, तरकनाहुम वहुम युसल्लून व अतैनाहुम वहुम युसल्लून। या अल्लाह, हमने जब उनको छोड़ा, हम जब उनको छोड़कर आए हैं, उनसे अलग हुए हैं, तो वो नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज में थे। या अल्लाह, जब हम ड्यूटी पे गए, उनके पास गए, तो उस वक़्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे। कि हम असर के वक़्त गए तो नमाज पढ़ रहे थे, जब फजर के वक़्त छोड़ के आए तो नमाज पढ़ रहे थे। और ये दिन वाले वापस जाते हैं, अल्लाह पूछता है तो ये कहते हैं, या अल्लाह, जब हम गए थे तो नमाज पढ़ रहे थे, जब अब छोड़ के आए हैं तो फिर भी नमाज पढ़ रहे थे।
کیسا خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جس کا نام، جس کا ذکر اللہ کے ہاں یہ فرشتے کرتے ہیں، دن کو بھی کر رہے ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کو بھی کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں آئے لوگ، یہ فرشتے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو نماز میں تھے۔ اب جس کے بارے میں پھر اللہ، اور اللہ کو پتہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا نام ذرا نمایاں کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ کتنے اچھے لگتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے۔ اور پھر یہ فرشتے جب ہوتے ہیں تو فرشتے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگ جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جب تک یہ نمازی فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دعائیں پڑھتا رہتا ہے، تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، گناہ اس سے ہو گئے، یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ کیسا بھی ہے لیکن تو اس پر اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ فرشتے، جس کے لیے فرشتے صبح صبح دعا کریں، تو پھر اس کا دن کیسا گزرے گا؟ اس کا دن اچھا گزرے گا۔ وہ جو ہر شخص کی امید ہے، ہر شخص توقع رکھتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا یہ دن جو ہے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی نقصان نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے، اور فرشتے اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ اس وقت جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی سنیں اور بندوں کی گواہی بھی دیں۔ آئیں حدیث سے بھی لے لیں۔ پھر یہ بات ہے، اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز باقاعدہ ادا کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اب وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حمایت میں ہے۔ اب اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ اس کا ضامن ہے۔ جو کام اس نے آج کرنا ہے اب اللہ نے اس کے لیے آسان کرنا ہے۔ گھر سے نکلے گا، اب اللہ کی حفاظت، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو اپنا ذمہ دے رہا ہے، کہیں تم اللہ کے اس ذمے میں کوتاہی نہ کر دینا۔ تم اللہ کے ذمے کو پورا کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کیا رسول اکرم علیہ السلام کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کا فرمان ہو لازمی پورا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس پر عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اس پر یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ کر کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ دنیا کا یہ فائدہ، آخرت کی کامیابی، لیکن دنیا کی کامیابی بھی۔ اور جب بندہ یہ مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس سے پہلے اس نے رات سونے سے پہلے عشاء کی بھی نماز پڑھی ہے، تو اسے ساری رات نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے نا کہ نمازیں اس کی کوتاہی ہو جاتی، لیکن کتنی نمازوں کا ثواب ملا۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، اور صبح پھر فجر کی نماز اٹھ کر ٹائم پہ پڑھی با جماعت مسجد میں آ کر، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت کانما قام نصف اللیل،
وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے عشاء کی نماز ٹائم پر با جماعت ادا کی اس کو اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات تہجد پڑھی، آدھی رات تک نفل پڑھتا رہا۔ وہ عشاء کی نماز جب بھی جماعت ہوتی ہے وہ تھوڑی جلدی ہوگی، کہیں تھوڑی دیر سے ہو گئی، کہیں لمبی قرات ہوگی، کہیں چھوٹی قرات، لیکن نماز پڑھی اور مسجد میں جماعت سے ادا کی، آدھی رات نفل پڑھنے قیام کرنے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا جس نے صبح کی فجر کی نماز بیچ با جماعت پڑھ لی تو اسے پوری رات قیام کرنے کا، پوری رات نفل پڑھنے کا ثواب ہے، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور یہ عموماً ہوتا نہیں ہم سے، کسی سے بہت مشکل ہے ساری رات، لیکن اب 2 نمازیں ٹائم سے پڑھ لیں، ساری رات قیام کرنے کا، نفل پڑھنے کا ثواب ملا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جو بات میں نے کہی، اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ عمل تھوڑا ثواب بہت زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بندوں کو دینے کے لیے، ان مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرنے کے لیے۔ آئے تو صحیح کوئی، لے جو کچھ چاہتا ہے۔ اور جب یہ بندہ پھر 2 نمازیں ایسے پڑھ لی تو ساری رات قیام کا اس کو ثواب ملا۔ آخرت میں یہ ثواب ملنا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ ساری رات کے قیام کا جو ثواب اس کو ملا، اس کا مطلب ہے پھر اس کو جنت تو ملنی ہی ملنی ہے نا، جس کی امیدیں ہم لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ملنی اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن یہ ساتھ عمل۔ اور رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی البردین داخل الجنہ، من صلی البردین داخل الجنہ، جو بندہ بردین والی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں 2 پڑھتا ہے، 2 نمازیں ٹھنڈی پڑھتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اب یہ بردین ٹھنڈی نمازیں 2 کون سی ہیں؟ ایک یہ فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز۔ دن بھر دھوپ رہی لیکن شام کو ٹھنڈک ہو رہی ہے، عصر کی نماز۔ اور فجر کے وقت جو ٹھنڈک ہوتی ہے، جو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے 2، ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا پھر جنتی بھی ہے۔ اور یہ بات بھی کہ جب اس نے جنت میں جانا ہے تو اس سے پہلے دوزخ اس کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ رب اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز پڑھی اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھی، عصر بھی پڑھی اور فجر بھی پڑھی۔ جس بندے نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر پڑھی، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھی، وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کتنے کتنے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، کتنا کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر چونکہ قیامت والے دن روشنی چاہیے، نور چاہیے، قیامت والے دن نور ہوگا تو آگے جنت کی طرف چل کے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ نور عطا کرے گا، لیکن وہ نور یہاں اس نماز سے ملے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبریاں دے دو، کن کو؟ جو چل کر رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے قیامت والے دن پورے کا پورا نور ہے۔ النور التام، نور تام ہے۔ قیامت والے دن ایسے بندے کو پورا نور ملے گا
جو اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف گیا اور جا کر نماز پڑھی، تو اندھیرے میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یا عشاء کی ہے یا فجر کی ہے۔ فجر کے وقت زیادہ، یہ فجر کا اتنا بڑا ثواب، یہ اتنے بڑے فوائد، یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا سویا ہوا، اگر سردی ہے جیسے آج کل ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا کہ سردی ہے، چاہے رات لمبی ہے، گرمیاں ہیں تو رات چھوٹی ہے تو نیند جان نہیں چھوڑتی، لیکن جو سویا رہتا ہے اس کے لیے وعید بھی ہے، یا فائدے لے لو نہیں تو نقصان ہے۔ اب وہ شخص جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا، خوش نصیب، خوش بخت، سعادت مند ہو گیا، فرشتوں کی دعائیں بھی لے لیں، اللہ نے اس کو ذمہ بھی دیا، اور وہ چوک و چوبند بڑا ہی بہترین انداز میں دن گزارتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو نہیں اٹھتا، فجر کے وقت نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں بھی سن لیجیے کہ وہ خبیث النفس ہے، وہ شیطان کا بندہ بن گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد، شیطان اس بندے کے سر کے پیچھے گردن کے اوپر 3 گریں باندھتا ہے، 3 گانٹھیں دیتا ہے، گرے لگاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَامَ، جب بندہ سویا ہوتا ہے، جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے اس سر کے پچھلے حصے پہ 3 گریں لگاتا ہے۔ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، ہر گرہ پہ جو ہے دبا کر خوب سخت گرہ لگا کے کہتا ہے، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، ابھی رات لمبی ہے، ابھی تو وقت باقی، سو جا، ابھی ہے ٹائم، ابھی کون سی اذان ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تو جماعت کا ٹائم رہتا ہے، ابھی تو جو اتنا ٹائم باقی ہے۔ یہ ذہن میں کیوں آتا ہے؟ شیطان سے۔ اب شیطان سلاتا رہتا ہے، 3 گریں لگاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا استيقظ، جب یہ بندہ جاگتا ہے، اٹھتا ہے، جب اٹھ پڑتا ہے اور اٹھتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ دعا پڑھ لیتا ہے جو جاگتے وقت پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وہ اٹھ کر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ بڑا چاق و چوبند، بڑا بہترین حالت میں اور پاکیزہ نفس والا انسان ہو جاتا ہے، سارا دن اس کا اچھا۔ وَإِلَّا كَانَ خبیث النفس کسلان، او کما قال علیہ السلام، اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ بندہ ایک تو بڑا سست، نامراد اور خبیث نفس والا، ناپاک نفس والا، شیطانی بندہ بن جاتا ہے۔ اب ایسے بندے کا سارا دن اس کو کیا ملے گا؟ سارا دن پھر اس کی سستی میں گزرتا ہے، سارا دن اس کو کہیں سمجھ نہیں آتی، کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کہاں پہ ہے؟ دنیا کی کامیابی، سارے دن کی برکتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں کہاں پہ ہیں؟ اٹھے صبح، اللہ کا نام لیں، وضو کریں، مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، اور پڑھیں با جماعت۔ نہیں تو پھر یہ امیدیں لگا کر کے بھی پتہ نہیں اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہے، کہ مجھے کیوں ایسی تکلیف ہو گئی، آج میرا دن ایسا کیوں ہو گیا۔ اس کا یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں نے صبح کیا کیا۔ آئیں، عہد کریں کہ ہم آج کے بعد انشاءاللہ مسجد میں نمازیں ادا کریں گے، فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھیں گے، عشاء کی بھی با جماعت پڑھیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا کی برکتیں بھی عطا کرے گا، اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله عز وجل خير زاد ليوم المعاد. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كل واحد منا يعلم مكانة فريضة الصلاة في حياة المسلم، فهي ثاني أركان الإسلام وأفضل الأعمال بعد الشهادتين، وهي عمود الدين وأساسه، وهي المناجاة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. إخوة الإيمان، لا شك أن صلاة الفجر وصلاة العشاء لهما خصوصية عظيمة في الفضل وزيادة الأجر، وصلاة الفجر أعظم الصلوات قدرا وشرفا، وصلاة الفجر يبدأ بها المسلم يومه، فأهل صلاة الفجر هم أصحاب الهمم العالية والوجوه المسفرة، يقومون من فرشهم فيتوضؤون ويمشون إلى بيوت الله فيصلون الفجر في مساجد الله. أيها المسلمون، اعلموا أن لصلاة الفجر فضائل كثيرة وأجور عظيمة، فتذكروا هذه الفضائل لتكون عونا لكم على أدائها مع الجماعة. فمن فضائلها إن صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويخبرون الله تعالى بعدها عن حال عباده، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. رواه البخاري. وأيضا من فضائل صلاة الفجر أن من يصلي الفجر جماعة له نور تام يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن فضائلها إن صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام الليل، لما روى عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأيضا من فضائل صلاة الفجر إن صلاة الفجر مع جماعة أمان وحماية وحفظ من الله عز وجل لهذا العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. رواه ابن ماجه. ومن فضائل صلاة الفجر في جماعة أن من حافظ على صلاة الفجر في جماعة له ضمان في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ومن فضائل صلاة الفجر أن من صلى الفجر في جماعة وحافظ عليها فله حجاب من النار. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى الفجر والعصر. هذه من جانب فضائل وفوائد. وهناك أضرار وأخطار لمن لا يحافظ على صلاة الفجر أو صلاة العشاء مع جماعة، خاصة أن من يكسل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر فهذه علامة النفاق، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن أخطار ترك صلاة الفجر أو الغياب عن صلاة الفجر في جماعة أن هذا الإنسان يصبح كسلانا خبيث النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحل العقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فيا عباد الله، حافظوا على هذه الصلوات في أوقاتها مع جماعة في مساجد الله، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء، واستشعروا أهمية هذه الصلوات، وتذكروا فضائلها وفوائدها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مقيمين للصلوات والمحافظين على أداء الفجر والعشاء مع جماعة. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى، واحذروا الذنوب والمعاصي، والتزموا الطاعات واعملوا بالصالحات، وتذكروا يوما يوضع فيه الأمر ويوضع فيه المرء في قبره، يوضع فيه المرء في قبره وحيدا فريدا، فلا ينير ظلمته ولا يزيل وحشته إلا صالح عمله، وخير العمل وأفضله الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وعلى رأس الصلوات صلاة الفجر. اسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وركعتا الفجر سنة الفجر، فإذا كان هذا قدر ركعتي الفجر فما بال منزلة فريضة صلاة الفجر في جماعة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على أداء صلاة الفجر مع جماعة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.